وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آئے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے کی طرح ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے مجاہدین کے جو فضائل ہے، یہ سارے فضائل اس طالب علم کو بھی مل جائے گا، یہ کوئی اگر کہے تو یہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، ان کو بھی اللہ کے راستے میں ہونے کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے ہر راستے کے ثواب برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہر راستے کے ثواب کیا نہیں ہے؟ برابر نہیں ہے۔ سبیل اللہ، یہ جو سبیل اللہ ہے اس کا درجہ برابر نہیں ہے۔ خاص جہاد کے لیے نکلنے کے جو فضائل ہے اور ثواب ہے وہ الگ ہے، وہ بھی سبیل اللہ ہے، اور علم کے لیے نکلنا یہ بھی سبیل اللہ میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ لیکن یہ سبیل اللہ اور جہاد کے لیے سبیل اللہ دونوں برابر نہیں ہے۔ یہ بھی سبیل اللہ ہے، وہ بھی سبیل اللہ ہے، لیکن اب کس کے کیا فضائل ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ ہے۔ ہر ایک سبیل اللہ کے جو فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیے ہیں اس کے وہی فضیلت بیان کرنا چاہیے۔ لہذا کوئی آدمی نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی سبیل اللہ میں ہے، اب اس کے لیے جہاد میں جانے کے جو فضائل ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے نماز کے لیے جانے پر، نماز پڑھنے پر جو فضائل ہے وہی بیان کرنا ہے۔ اس طرح سے طلب علم میں جانے والا یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس اللہ کے راستے میں چلنے والے کے جو فضائل ہیں وہ احادیث میں یا قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ سب بیان کرنا ہے، وہی سب بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دین کے دیگر شعبے، دین کے دیگر جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں کام کرنا یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ کے راستے میں کام ہے۔ اب کوئی آدمی تبلیغ اور جماعت تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جیسے مروجہ تبلیغی جماعت ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے جا رہے ہیں، اس تبلیغ میں جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے، یہ شیطان کے راستے میں جانا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ لیکن جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جانا اور تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں جانا، اور وہ بھی وہ تبلیغ جس میں اصلاح ایمان اور اصلاح اعمال، اعمال کی تبلیغ، اعمال کی دعوت، اور اصلاح اعمال، اصلاح ایمان، ترقی ایمان کی دعوت، اس دعوت کے لیے جانا اور اعمال کی تبلیغ کرنا اور اس طرح سے ایمان کی اصلاح کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے جو نکل کے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں تو جانا ہے، لیکن یہ جانا اور جہاد میں جانا دونوں میں آسمان زمین سے بھی زیادہ فرق ہے، اس لیے دونوں کے فضائل برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے، جہاد کے لیے نکلنے کے جو فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، ان فضائلوں کو یہاں بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی بیان کرے تو بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں، غلط، بالکل غلط کر رہے، دین میں غلو، دین میں تحریف ہو رہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصلاح کی صورت یہ ہے کہ اس کو سبیل اللہ سبیل اللہ یہ بولنا ہی چھوڑ دے، سب سے بہتر یہ ہے اس میں یہ بولے کہ کیا جماعت میں جانا، جماعت میں جاؤ، جماعت میں نکلو، جماعت میں گئے، یہ سب کہو۔ اللہ کے راستے والے لفظ جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور بس یہی کہنا چاہیے جماعت میں جا رہے ہیں، جماعت میں جانا ہے، جماعت میں نکلے ہیں، کچھ بھی کہو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا نکلنا جو ہے وہ کس کام کے لیے ہے۔ کیا جہاد کے لیے نکل رہے ہیں یہ لوگ؟ اگر جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تو جہاد کے فضائل بیان کر سکتے تھے، یہ جہاد کے لیے نکلنا نہیں ہے، اس لیے فضائل جہاد بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں فضائل تبلیغ بیان کرو، فضائل تبلیغ بیان کرو، اور فضائل تبلیغ بھی
ایک تبلیغ ہے کافروں کو، ایک تبلیغ ہے کافروں کی، کافروں تک تبلیغ کرنا، ایمان کافر تک پہنچانا، دین کافر تک پہنچانا، وہ ایک تبلیغ ہے، وہ بھی ایک دعوت ہے۔ کافر کو دین کے لیے دعوت دینا، ایمان کی طرف دعوت دینا، وہ ایک دعوت ہے۔ وہ دعوت اور ایک مسلمان کو اصلاحی اعمال کی دعوت، دونوں دعوت برابر نہیں ہیں، لیکن دونوں دعوت کے لیے جانا یہ اللہ کے راستے میں ہی جانا کہا جائے گا، لیکن دونوں کے فضائل الگ الگ ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایک امر ہے ایمان کے لیے امر، اور ایک امر ہے نماز کے لیے حکم کرنا، ایک ہے اعمال کے حکم کرنا اور ایک ہے ایمان کے حکم کرنا، دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ اس طرح سے نہی عن المنکر، ہر منکر برابر نہیں ہے، ایک منکر ہے کفر اور ایک منکر ہے معاصی، گناہ، دونوں منکر سے روکنا برابر نہیں ہے۔ کفر سے روکنا یہ بڑا عمل ہے اور معاصی سے روکنا چھوٹا عمل ہے۔ نہیں عن المنکر تو ہو رہا ہے، منکر سے روکنا ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے، دونوں عمل کا درجہ برابر نہیں ہے، لہذا دونوں کے ثواب بھی برابر نہیں ہے۔ دونوں کے لیے ایک قسم کی فضائل بیان کرنا قطعاً درست نہیں ہے، دونوں کے درجے الگ الگ متعین کر کے جس کا جو درجہ ہے حدیث میں جس کے لیے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہی بیان کرنا چاہیے۔ دیکھو فضائل جو ہے وہ نام کے نہیں ہے، فضائل نام کے بیان نہیں کیے جاتے، فضائل کام کے ہیں۔ اللہ کا راستہ ایک نام ہے، اس نام کے فضائل نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کام کے لیے فضائل ہے۔ اب اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کے لیے ہے، اب وہ جہاد کی جو فضائل ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہے لیکن مسلمان کو خیر بھلائی کی دعوت دینے کے لیے، اصلاح اعمال کی دعوت دینے کے لیے، اب اس کے لیے یہی اصلاح کی دعوت کے لیے جو فضائل ہے، اس کا اصلاح کی دعوت دینے پر جو فضائل ہے ان فضائل کو بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اس اللہ کے راستے میں کیا عمل کر رہا وہ علم حاصل کرے گا، اب علم حاصل کرنے کے جو فضائل ہے وہ بیان کرنا چاہیے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ فتنہ ہمارے دعوت تبلیغ کے احباب نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کے یہاں پہلے سے کچھ چلتا تھا، لیکن بعد میں جا کر یہ منتخب احادیث نام کی کتاب نے اس کو ستیہ ہی ناش پیٹ دیا۔ پوری جماعت دعوت تبلیغ کو پوری جہاد بنا دی ہے۔ جہاد کی جتنے فضائل ہیں، چاہے قرآن کی آیات میں بیان کیے گئے ہو چاہے احادیث میں بیان کیے گئے ہو، سارے فضائل جہاد اس کتاب میں جمع کر دی ہے، سارے فضائل جہاد بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح سے سارے فضائل ایمان، کافر کو دعوت دینے کے جتنے فضائل ہیں، ایک کافر کو دعوت دینے کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے فضائل کے آیات اور سارے فضائل کی احادیث سب منتخب احادیث میں جمع کر دی۔ اب لوگ بے دھڑک ان سب کو بیان کرتے جا رہے ہیں، سب بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے، تحریف، دارالفتہ وغیرہ سے بھی یہ سب فتوے نکل چکے ہیں، یہ سب تحریف ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لفظ لوگ ہجرت بولتے ہیں، ہجرت میں بھی ہجرت کے درجے ہیں۔ ہجرت کے معنی چھوڑنا، اب کوئی اپنے گھر چھوڑ کے جماعت میں جا رہے ہیں، یہ چھوڑنا پایا گیا، لیکن جس ہجرت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے قرآن حدیث میں وہ صرف ہجرت کے لفظ کا نہیں ہے، ہجرت کے لفظ کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہجرت میں جو عمل ہے اس عمل کی فضیلت ہے۔ ہجرت میں عمل کیا ہے؟ دارالحرب میں اپنی جائیداد، معدہ، خاندان، ماندان جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ کے دارالاسلام میں چلا جاتا ہے، اس عمل کا ثواب ہے، اس عمل کی فضیلت ہے۔ اب ایک آدمی اپنے گھر سے جماعت کے لیے چند دن کے لیے جا رہا ہے اور پھر وہاں سے آ رہا ہے، ایک محلہ میں ہم لوگ آئے 3 دن کے لیے جماعت میں رہیں گے اور وہاں ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ لوگ نصرت کرو تو ہم کو ہجرت کا ثواب ملے گا، آپ لوگ نصرت کرو آپ کو نصرت کا ثواب ملے گا،
یہ تو پورا قرآن حدیث دین کو بگڑنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہے، یہ لفظی معنی ہو رہا ہے بس۔ آگے کام جس ہجرت کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، جس ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ ہجرت یہاں نہیں ہے، اس لیے ہجرت کے فضائل یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کام کے لیے نکلنے والے کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ان کو بھی مہاجر کہہ سکتے ہیں، مہاجر تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، لیکن ایک مہاجر جو شرعی مہاجر ہے، شرعی مہاجر جو ہے اس کا مقام مرتبہ کچھ الگ ہی ہے، اس کی طرح ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس کو آپ مختلف انداز سے کہہ سکتے ہیں، ہجرت الگ ہے یا ہجرت کے درجات الگ ہیں۔ ایک ہجرت اعلیٰ درجے کے ہیں، ایک ہجرت ادنا درجے کے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی ہجرت کے فضائل بیان کیے گئے، ادنا درجے کی ہجرت کی یہ فضائل نہیں ہے، اس لیے ادنا درجے کی ہجرت کے لیے وہ فضائل بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ نام میں تو مشترک ہو سکتا ہے لیکن فضائل میں نہیں۔ جیسے کافر کفر کا لفظ ہے، مان لو یہ گناہ بھی کفر ہے، گناہ کو بھی حدیثوں میں کفر کہا گیا ہے، اور ایمان نہ لانا، اللہ کی انکار کرنا، دین کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ رسول کے انکار، دین کا انکار، یہ بھی کفر ہے، لیکن دونوں کفر برابر نہیں ہیں، دونوں کفر برابر نہیں ہیں۔ ایک کفر اعلیٰ درجے کے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور ایک کفر بہت ادنا درجے کے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کیا ہے، ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے ہر ایک کیا ہے، درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ ہے، بیچ میں بھی اور درجات ہیں، تو سب درجے کے حساب سے ہوگا۔ حرام کہتے ہیں، یہ کام حرام ہے، اب اس حرام میں درجات ہوں گے، اس حرام میں کیا ہے، درجات ہیں۔ مان لو ایک حرام اعلیٰ درجے کے ہیں، حرام ادنا درجے کے ہیں، اب فقہا ان کو کیا کر دیتے ہیں، درجات بیان کر دیتے ہیں، یہ حرام اس درجے کے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی بول رہے تاکہ اس سے نیچے درجہ بتانے کے لیے، اور ایک کہہ رہے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی حرام ہے بتانے کے لیے کہ اس سے یہ نیچے درجے کے ہیں۔ اسی طرح سے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ سارے امر ہے، سارے امر ہے، ادھر سارے نہیں ہیں، سارے امر ہے، سارے نہیں ہیں۔ فقہا نے امر کے درجات بیان کر دیے، دیکھو ایک امر ہے فرض درجے، ایک امر ہے فرض درجے کے، اس کا اعلیٰ درجہ ہے، ایک امر ہے واجب درجے کے، اس سے نیچے ہے، ایک امر ہے سنت کے، وہ اس سے نیچے ہے، ایک امر ہے نفل کے یا مستحب کے، یہ اس سے اور نیچے ہے، لیکن ہے سب امر، سب کیا ہے، امر میں سب داخل ہے۔ آپ کوئی آدمی ایک مستحب کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کیا کریں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے کو یہ ثواب ملے گا، وہ ثواب ملے گا۔ نماز ایک اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کا ایک حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے والے کے سارے گناہ معاف، سارے گناہ کفارہ۔ آپ کوئی آدمی کیا کرے، ایک چھوٹا سا مستحب عمل کے لیے کیا کر لے، یہ فضیلت سنا دے، نہیں ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام میں درجات ہے، کام میں درجات ہے، ایک کام اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کی فضیلت بھی اعلیٰ ہے، ایک کام ادنا درجے کا ہے، اس کی فضیلت بھی کیا ہے، ادنا ہے، اس کی فضیلت ادنا ہے۔ لہذا اللہ کے راستہ جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ ایک اعلیٰ درجے ہے، اللہ کے سبیل اللہ کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، سبیل اللہ کا ایک ادنا درجہ ہے، سبیل اللہ کے بیچ میں بھی کچھ درجات ہے۔ اب ہر ایک کے الگ الگ درجے دیگر دلائل سے متعین کرنا ہے۔ یہ جو فی سبیل اللہ فہو فی سبیل اللہ، یہ کس درجے کے سبیل اللہ ہے، اس کو ہم جب دیگر دلائل سے تلاش کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے یہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سارے معنی ہے ان کی، یہ فضائل ہے۔ بہرحال ایک ہی فضائل، ایک عمل کی فضیلت کو دوسرے عمل کی فضیلت میں بیان کرنا، یہ قرآن و حدیث میں معنوی تحریف ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، حرام۔